الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رحیم پورہ کی اس مسجد میں پچھلے کئی سالوں سے یہ سالانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. ایک دو سالوں سے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے منتظمین نے کہ پروگرام کو ایک خاص موضوع سے باندھ دیتے ہیں. سارے علماء کے موضوعات بھی پوسٹر کے اوپر آ جاتے ہیں. عوام کے ذہن میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ چلو آج کے جلسے میں اس موضوع پر بات ہوگی. آج کا جلسہ سیرت النبی کے موضوع پر ہے اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے مختلف علماء سے خطاب سنا. شیخ یاسر محبوب صاحب نے بھی خطاب کیا، امیر محترم شیخ حسن جمیل صاحب نے بھی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شادیوں کی حکمت بتائی، اور ابھی آپ نے ہمارے عزیز شیخ غفران رحمانی صاحب سے محبت رسول کے موضوع پر بڑا قیمتی خطاب سماعت کیا. مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے بعثت رسول کے مقاصد. اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، پرپز کیا تھا، ادیش کیا تھا، کیوں آئے آپ.
میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، 164 نمبر کی آیت۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے، اور آج کی میری پوری تقریر انہی 4 چیزوں پر ہوگی۔ نبی دنیا میں کیوں آئے؟ نبی 4 کام کے لیے آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہاں ایک بات پر غور کیجئے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی بعثت کو اپنا احسان بتایا ہے۔ بھئی اللہ کا احسان تو ہمارے اوپر انگنت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، مگر یہ اکلوتا احسان ہے کہ اس احسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ احسان تم پر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھئی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، یہ بھی اس کا احسان ہے، وہ روزی دے رہا ہے، اس کا احسان ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، اس کا احسان ہے۔ مگر انسان کے لیے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائے، وہ صراط مستقیم پر آ جائے، اور یہ راستہ ہمیں ملا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کی بعثت کو اپنا سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ تبارک و تعالی نے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس نے اپنے آخری نبی کو تمہارے ہی بیچ میں سے بھیجا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے۔ مقام اور مرتبے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مقام اور مرتبہ تو آپ کا یہ تھا کہ آپ نبیوں کے بھی امام تھے، نبیوں کے بھی سردار تھے۔ باقی انسانوں سے بہت ساری چیزیں آپ کو الگ دی گئی تھی، مگر آپ انسان ہی تھے۔ آپ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا بھی کوئی باپ تھا، آپ کے بھی کوئی دادا تھے، آپ کے بھی کوئی خاندان والے تھے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، قرآن کی یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ مسلمانوں، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے وہ نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور اس نبی کا 4 کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام، ہمارا نبی تمہارے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ نبی کا کام تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کے معنی علماء نے کہا کہ آواز کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا ہے۔ نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آواز نکلنی چاہیے اگر جہری نماز ہے تو، اور سری نماز اگر ہے، ظہر اور عصر کی نماز ہے، تب بھی آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ نماز کے اندر سوچنا نہیں ہے، تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو، وہ اللہ کی آیتوں کو بندوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اگر اللہ نے صرف قرآن کو اتارا ہوتا، بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا، قرآن کو پڑھنے میں اختلاف ہونے لگتا، قرآن کو سمجھنے میں اختلاف ہونے لگتا۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے قاری کو بھی نازل بھیجا، قرآن کو تلاوت کرنے والے اپنے نبی کو بھی بھیجا، اور اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت راتوں دن کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نبی کی امت آج قرآن سے دور ہے۔ دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے موبائلوں کے واٹس ایپ چیک کرنے والوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ مانوتا کے نام اور انسانیت کے نام اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن کو آخری بار اپنے کب کھول کر کے پڑھا ہے؟ قرآن کھولنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ نہ نوجوان آج قرآن پڑھ رہا ہے، نہ مرد قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ہم نے قرآن کو قسم کھانے کی کتاب بنا لیا، ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا لیا، ہم نے قرآن کو چومنے کی کتاب بنا لیا۔
نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن تو پڑھنے کی کتاب ہے، یہ قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ نبی، اس نبی کی زندگی کا مقصد تھا قرآن کو پڑھنا، اور آج اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ قرآن کو لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عزت بھی دے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ آج جو جوتا چپل ہم کو پڑ رہا ہے، جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا سماج کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اور یہ قرآن اگر ہم نے واقعی میں اس قرآن کو پڑھا ہوگا تو کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش بھی کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تیرا بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی تھیں۔ قرآن سفارش کرے گا اور اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو قرآن کی تلاوت یہ نبی کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو پاک کریں، لوگوں کو پاک کریں، لوگوں کو پوتر کریں، لوگوں کے اندر کی گندگی کو دور کریں۔ ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو ہمارے ظاہر میں ہوتی ہے، اور ایک گندگی یہاں ہوتی ہے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی یہاں کی گندگی دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ تزکیہ نفس جس کو کہا گیا شریعت میں، دل کی کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو پھر اس دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے میرے بھائی، اس دل میں لالچ نہیں رہتا، اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو خود مردہ تھے اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا۔ دلوں کی دنیا بدلی آپ نے، اور اللہ اکبر کیسی دنیا بدلی۔ آج عدالت میں مجرم پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، جج کو خریدتا ہے، وکیل کو خریدتا ہے، اپنے جرم کو بے قصور ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتا ہے، چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیسے دل کی دنیا بدلی کہ مجرم خود آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کہتا ہے، عورت آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے غلط کام کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ پتا ہے اس عورت کو شادی شدہ عورت کی سزا اگر وہ زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا، اس کو معلوم ہے۔ لیکن وہ آ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ یعنی میں اس بوجھ کو لے کر کے اللہ کے یہاں نہیں جانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جب میں جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ اللہ مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دی گئی، تو آخرت میں مجھے سزا نہ دینا۔ اللہ کے نبی ٹالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بھگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کو ایک فرار کا بھاگنے کا موقع بھی دیتے ہیں، لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں نے غلط کام کیا ہے اور میرے پاس اس کا پروف بھی ہے، ثبوت بھی ہے، میں حمل سے ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
جاؤ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تب تم بچے کو لے کر کے آنا، تب ہم دیکھیں گے۔ 9 مہینے کا ٹائم مل گیا۔ عدالت خود مجرم کو موقع دے رہی ہے، کوئی ریکارڈ میں نام تو نہیں لکھا گیا۔ صحابہ بھی اس عورت کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی بھی بھول چکے ہیں۔ 9 مہینے گزر گئے، پھر وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں وہی عورتوں میں غامدیہ ہوں، میں نے آپ کے پاس آ کر کے کہا تھا کہ مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، اب تو میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، آپ اب مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی اس کو ماں کی ضرورت ہے، جاؤ جب یہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ نبی اکرم نے 2 سال کا موقع اور دے دیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو خود عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کی گندگی کو دور کرتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے میرے نبی دنیا میں آئے۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا، بچہ روٹی کھانے لگا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بچے کو عورت لے کر کے آتی ہے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اب تو مجھے سزا دے دیجیے، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، عورت کے آدھے دھڑ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق عورت یا مرد اگر شادی شدہ ہوں اور زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینے کی سزا ہے۔ یہی سزا دی گئی۔ جب سزا دی جانے لگی اور پتھر مارے جانے لگے تو پتھر سے اس کے بدن سے خون کے پھوارے نکلنے لگے، اور خون کے کچھ چھینٹے اور خون کی کچھ بوندیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ گئی۔ خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی بدچلن عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اس طریقے کے الفاظ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل گئے۔ نبی اکرم نے سن لیا، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب محسن لغفر لہو، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کوئی چور ڈاکو بھی کرتا، کوئی لٹیرا بھی کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اے خالد اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تھی وہ دلوں کی دنیا جو اللہ کے پیارے نبی بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ میرے بھائی، کل تک جو پیسے کے لالچی تھے، دولت کے لالچی تھے، آج اللہ کے نبی نے ان کے دل کے اندر آخرت کا ایسا ڈر پیدا کر دیا کہ حرام کا ایک پیسہ وہ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ مدینہ کے اندر جب مسلمان داخل ہوتے ہیں، بہت غریب ہیں، بہت پریشان ہیں، اور مدینہ کے اندر یہودی سود اور بیاج کا دھندا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ تم بھی سود اور بیاج کا دھندا کرو، تمہیں تو پیسے کی ضرورت بھی ہے، تمہاری اکانومی تو کمزور بھی ہے، تمہاری معیشت تو کمزور بھی ہے، کچھ دن تک سود اور بیاج کا دھندا کر لو، اس کے بعد تم بزنس کر لینا۔ لیکن مدینہ جاتے ہی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اے مسلمانوں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، حلال حلال ہی رہے گا اور حرام حرام ہی رہے گا۔ سود اور بیاج حرام ہے اور بزنس حلال ہے، تمہیں مدینہ کے اس پریشانی کے ماحول میں بھی سود اور بیاج لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے آپ کو دور رکھا، میرے بھائی، حرام سے دور رکھا۔ یہ دلوں کی دنیا بدلی تھی اللہ کے نبی نے۔ عمر ابن خطاب کو دیکھو، 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرنے والا امیر المومنین ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ جگہ جگہ پیبند لگے ہیں۔ کیا
کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتے، یقیناً وہ پہن سکتے تھے، مگر ذمہ داری کا ایک احساس تھا جو حضرت عمر کو کپڑا پہننے کے معاملے میں بھی احتیاط کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔ وہ راتوں میں اپنے بستر پر سوتے نہیں تھے، جب دنیا رات میں آرام سے بستر پہ سویا کرتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے، کہیں کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں اناج کی کمی تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں راشن کی کمی تو نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس، یہ اللہ کا ڈر پیدا کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پہلا مقصد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آپ آئے، دوسرا مقصد آپ دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے آئے، تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ دنیا کو علم دینے کے لیے آئے۔ آپ کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا، آپ تو علم کی روشنی لے کر کے آئے، آپ تو دنیا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب سے زیادہ جاہل ہیں، اور آج جہالت میں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹیج ہے۔ نہ ہمارے پاس دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ ہمارے محلوں میں کھانے پینے کی بہترین دکانیں آپ کو مل جائیں گی، چائے پان کی 50 دکانیں مل جائیں گی۔ غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جاؤ، ایک سے ایک آپ کو اسکول مل جائیں گے، ایک سے ایک کوچنگ سینٹر مل جائیں گے۔ پہچان بن جاتی ہے کہ فلاں علاقہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہاں پر کوچنگ سینٹر اور تعلیمی ادارے ہیں۔ اور آپ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گوشت کی بہترین دکانیں آپ کو ملیں گی، وہاں کھانے پکانے کی بہترین دکانیں آپ کو ملیں گی۔ جو نبی دنیا میں تعلیم کے لیے آئے، جن کی زندگی کا مقصد تھا تعلیم دینا، آج اس نبی کی امت تعلیم سے دور ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں آدھا پیٹ کھاتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ رکشہ چلانے والا بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، مگر آج مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے۔ وہ لوگوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، وہ نبی ہم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے دنیا گمراہ تھی۔ حالات یہ تھے، حالات کیا تھے مکہ کے میرے بھائیوں؟ ذرا آپ اٹھائیے حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ جو انہوں نے حبشہ کے دربار میں دیا تھا، جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تقریر کی تھی اور کہا تھا، اے بادشاہ سلامت، اے بادشاہ سلامت، کننا ناکل المیتا ونعبد الاسنام، اے بادشاہ سلامت، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ونات الفواحش، ہم زنا اور بدکاری کیا کرتے تھے، ونقطع الارحام، ہم رشتہ داروں سے رشتہ کاٹا کرتے تھے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہمارے ہی بیچ میں سے پیدا ہوئے۔ کننا نعرف نسبہ، ہم ان کا خاندان بھی جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں۔ وصدقہ، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وامانتہ، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت پکے امانت دار ہیں۔ وعفافہ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت پاک دامن ہیں، ان کے کیریکٹر پر کوئی داغ نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے، مخالفت ہوئی آپ کی، لیکن کیریکٹر پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکا۔ کیریکٹر پر کوئی سوال، لوگوں نے شاعر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا نہیں کہا، کسی نے بے ایمان نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد زبان کے سچے نہیں ہیں، وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ یہ نبی کا کیریکٹر تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اس نبی کو ہم نے جب دیکھا اور وہ نبی آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی توحید کی ہم کو دعوت دی تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، بس یہی ہمارا قصور ہے، بس یہی ہماری غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس نبی کی زندگی کے مقصد کو ہم بھول بیٹھے۔ وہ نبی دنیا میں آئے تھے انسانیت کو بچانے کے لیے، وہ نبی دنیا میں آئے تھے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس نبی نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے
اور آخری رات آپ کے گھر میں جو چراغ جلایا جا رہا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے. آپ کے گھر میں جو کا اناج آتا ہے وہ بھی آپ کی ذرا ایک یہودی کے گھر گروی رکھی جاتی ہے تب وہ اناج آتا ہے. آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی, آپ نے کوئی مال و منال نہیں چھوڑا, آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی دنیا کا مال و اسباب نہیں چھوڑا. بس ایک ہی تڑپ آپ دنیا میں لے کر کے آئے, اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں, توحید پر آ جائیں, اللہ کے بندے اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگیں, اللہ کے بندے شرک سے بچ جائیں, اللہ کے بندے شیطان کے راستے سے بچ جائیں. میرے نبی کو کیا ملتا تھا؟ میرے نبی طائف کے بازاروں میں زخمی ہو رہے ہیں میرے بھائی, طائف کے گلیوں میں, طائف کے چوراہوں میں میرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں. میرے نبی کو کیا حاصل تھا؟ میرے نبی کو بس ایک ہی دھن تھی, فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں, ختم نہ کر لیں. یہی فکر میرے نبی کو تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں, لوگ توحید پر آ جائیں. آپ نے اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رکھا, اور اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے اہل بیت کو بھی آپ نے دنیا داری سے دور رکھا. کیسی زندگی آپ نے گزاری؟ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں, میری ماؤں بہنوں. آج تو اگر شوہر کسی ارمان کو پورا کرنے میں کوئی کمی کر دے, بیوی کا کوئی شوق پورا نہ کر پائے, تو بیویاں ناشکری کرنے لگتی ہیں, بیویاں تانا مارنے لگتی ہیں. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مائکے تک سے تانا آنے لگتا ہے کہ ہمارا داماد تو بڑا فٹیچر ہے, ہماری بیٹی کی یہ خواہش بھی نہیں پوری کر پا رہا ہے. میری پیاری ماں بہنوں, زندگی میں صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے, قناعت بھی تو کسی چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, ذرا آپ وہ بھی مطالعہ کر کے دیکھیے. اما عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں, حضرت عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے, 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا اور محمد عربی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان, ہم 2 چیزیں کھا کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے, التمر والماء, ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے, پانی پی لیا کرتے تھے. یہ زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی نے, فاقے کیے ہیں آپ نے. زندگی میں بڑا کم ایسا موقع آیا کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے, آپ کے حجرے میں داخل ہوئے, معمولی سا چٹائی بچھا ہوا ہے, کنارے پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے, ایک لکڑی کا پیالہ ہے, تھوڑی سی جو کنارے رکھی ہوئی ہے. یہی کل کائنات ہے محمد الرسول اللہ کے کمرے کی. عمر ابن خطاب کچھ کہتے تو نہیں ہیں, آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تو عیش و آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں, اور اے اللہ کے نبی آپ تمہارے دلوں کے بادشاہ ہیں, آپ تمہارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں, آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ویکون لنا الآخرہ. اے عمر, کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ یہ کارنامہ تھا اللہ کے نبی کا. دنیا سے نظریں ہٹا کر کے اللہ کے نبی نے آخرت کی نعمتوں پر لوگوں کی توجہ ڈالی تھی اور آخرت کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, اس نبی کا ایک مقصد یہ بھی تھا, وہ دنیا پرستی سے ہٹا کر کے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے, اور ایسی انہوں نے سوچ بنا دی صحابہ کی, اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی صحابہ اپنے آپ کو فائدے میں سوچا کرتے تھے, اپنے آپ کو گھاٹے میں نہیں سوچتے تھے. حضرت صہیب رومی کو دیکھو, یہ روم سے آئے ہوئے ہیں, مکہ کے اندر رہتے ہیں, یہیں پلتے بڑھتے ہیں, یہیں کاروبار کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, اچھا بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہیں, اچھی انکم ہونے لگتی ہے. پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں,
اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ چلے جاتے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دنوں کے بعد مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مکہ والے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے، کہاں جا رہے ہو؟ اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں تو یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ اتیتنا سلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، سارا پیسہ تو تم نے ہمارے بیچ میں رہ کر کے کمایا، اور اب چاہتے ہو کہ سب لے کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اے صہیب ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے، تمہیں جانا ہے تم جاؤ، لیکن سارا مال تمہیں یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ وہ لوگوں کیا ذہنیت بنائی ہے اللہ کے نبی نے! حضرت صہیب رومی ایک سیکنڈ بھی نہیں لیتے فیصلہ کرنے میں، اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر میرا مال لے کر کے تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو ٹھیک ہے، سارا مال تم لے لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ساری زندگی کی کمائی ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جاتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، پیچھے ایک نیا چہرہ نظر آیا، آپ نے غور سے دیکھا تو صہیب رومی ہے۔ نبی اکرم کھڑے ہوئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سارا معاملہ بتا دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ ساری زندگی کی کمائی داؤں پہ لگا دی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے۔ میرے بھائیوں یہ جذبہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے دلوں میں آپ نے فکر آخرت پیدا کی تھی صحابہ کے دلوں۔ اللہ کے نبی دنیا میں ایک اور مقصد کے لیے آئے، آپ دنیا میں اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، کچھ فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ شاید یہ سو رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں سو نہیں رہے، ان العین نائمۃ، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، والقلب یقظان، لیکن دل جاگ رہا ہے۔ سن لو آج اس مسجد سے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ نبی سو رہے ہیں تو نبی کی آنکھ سو رہی ہے لیکن نبی کا دل جاگ رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے جیسے تھے، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں ہم نے یہ ضرور کہا کہ نبی انسان تھے، جیسے ہم انسان ہیں نبی بھی انسان تھے، لیکن بہت ساری خصوصیات تھیں، بہت ساری وشیشتائیں تھیں، بہت ساری خصوصیتیں تھیں جو اللہ نے اپنے نبی کو نوازی تھی۔ سو رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ چلو ان کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ان کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس میں دعوت رکھی، وَبَعَثَ دَاعِيًا، اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے تم لوگوں کو دعوت دو۔ اب جو آدمی اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے اور دعوت کھاتا ہے، اور جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے وہ گھر کے اندر نہیں آتا ہے اور دعوت نہیں کھاتا ہے۔ یہ مثال بیان کی فرشتوں نے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس مثال کا مطلب بھی بتا دو، اس مثال کا مطلب بھی بتا دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ فرشتہ کہتا ہے یہ تو سو رہے ہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ سو نہیں رہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے، بتا دو اس مثال کا مطلب۔ فرشتہ کہتا ہے فالدار والجنہ، گھر جو ہے وہ جنت ہے، والدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دائی ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں، جو لوگوں کو نمنترن دینے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اجاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور اللہ کے پیارے نبی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن آپ کے ذریعے فرق کر دیا جائے گا، جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا، اور جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ منافق ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا۔
اللہ کے نبی دنیا والوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور آپ کی ایک خصوصیت اللہ نے یہ بھی بتائی کہ آپ داعی اللہ تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آج تو حالات یہ ہیں، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، سیرت النبی کا پروگرام ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہمارا اسٹیج ہے، یہاں سے یا تو قرآن بیان کیا جائے گا، یہاں سے یا تو حدیث بیان کی جائے گی، لیکن اس پر بھی کچھ بھائیوں کو تکلیف ہے، وہ قوالی سن لیں گے، وہ ناچ گانا سن لیں گے، لیکن ان کے کانوں میں قرآن و حدیث کی آوازیں پڑے گی، ان کو گوارا نہیں ہے۔ سیرت کے پروگراموں کو بھی آج کینسل کرانے کے لیے ہماری قوم کے لوگ تیار ہوتے ہیں، ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے؟ آج تو باقاعدہ بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں کہ صاحب فلاں مسلک والے، ان کے نام کے ساتھ گالی لگائی جاتی ہے، فلاں مسلک والے تو ایسے ہیں۔ یہ اس نبی کے ماننے والوں کا کردار ہے جو نبی داعی اللہ تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، جن کی زندگی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ میرے پیارے ساتھیو، یہاں پر میں آپ کو ایک سبق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ یہ ہم سب کی بھی ڈیوٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عبدالغفار صاحب تقریر کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے تبھی دعوت ہے۔ آپ اپنے بزنس کے کرتے ہوئے، اپنے کام دھندے میں، اپنے کاروبار میں آپ سے جو ملنے جلنے والے لوگ ہوں، آپ باتوں باتوں میں ان کو توحید کی دعوت دیں، انہیں سنت کے بارے میں بتائیں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان بھی دعوت کا کام اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کر سکتا ہے، دعوت سب کا کام ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ درجہ دے دیں کہ صاحب وہ کتاب ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور اسی کتاب کی آپ تبلیغ کریں، اور اسے لے کر کے آپ گھومیں اور پھریں اور اس کو آپ تبلیغ کا نام دیں۔ معاف کیجئے، تبلیغ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور آپ جب اللہ کی طرف بلائیں گے تو سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں گے۔ بعض لوگوں کا تبلیغ کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم شرک سے نہیں منع کریں گے، ہم برائی سے نہیں منع کریں، ہم پہلے نماز کی طرف بلائیں گے، ہم پہلے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے، نماز پڑھنے لگے گا تو سب برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں گے۔ اگر ایک انسان توحید پر نہیں ہے تو اس کی نماز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے۔ اس کے حج کا کوئی مطلب نہیں، اس کی نماز کا کوئی مطلب نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ داعی اللہ تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، ومبشرا، اور آپ کو ہم نے بشارت سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرا، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اے نبی ہم نے اللہ کی طرف آپ کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی چاند نہیں ہے، اللہ کے نبی سورج ہے، کیونکہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی سورج سے ادھار لی ہوئی ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا کہ میرا نبی سراجم منیرا ہے، میرے نبی کا جو نور ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کا اپنا نور ہے، اپنی روشنی۔ نبی اکرم کی زندگی کا ایک دو مقصد اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ اس دنیا میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے سہارا بن کر کے آئے تھے۔ آپ کے پہلے غلام جو ہوتے تھے، جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے اس میں قدم قدم پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے قسم توڑ دی، چلو کفارہ میں غلام کو آزاد کرو۔ آپ نے روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دیا، چلو غلام کو آزاد کرو۔ آپ نے بیوی سے زہار کر لیا، چلو غلام کو آزاد کرو۔ قدم قدم پہ ہماری شریعت میں غلام کو آزاد کرنے کا سسٹم رکھا گیا۔ غلامی کو ختم کرنے کی شروعات کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم دی کہ تمہارے نوکر چاکر جو تمہارے گھر میں
लगे, आपने दुनिया वालों को ये तालीम भी दी, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करो और अपने गुलामों का, अपने नौकर चाकरों का भी ख्याल करो, उनके साथ तुम कोई जुल्म न करना, ज्यादती न करना। यतीम जो बेसहारा होता है, ये अलग बात है कि आज हमारे समाज का ऐसा सिस्टम बन गया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बाप के 4 बेटे, चारों कमा रहे हैं, बड़ा बेटा बेचारा वो मेहनत कर रहा है, बाकी छोटे बेटे भी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बेटे का इंतकाल हो गया बाप की जिंदगी में, ये मसला आता है ना, बड़े बेटे का इंतकाल हो गया बाप की जिंदगी में। अब जिसको शरीयत का मसला कभी याद नहीं आता, उसको यहां शरीयत का मसला याद आ जाता है कि अच्छा बेटे का इंतकाल हो गया बाप की जिंदगी में, अब बेटे के बेटों का कुछ नहीं बनेगा। और उसके जो चचा होते हैं, उन यतीम बच्चों के जो चचा होते हैं, वो इतने बेरहम हो जाते हैं, इतने बेमुरब्बत हो जाते हैं कि उनके बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी में से अपने ही भतीजों को रत्ती बराबर देना नहीं चाहते, और साफ कहते हैं कि शरीयत में तुम्हारा कुछ नहीं बनता। मेरे प्यारे साथियों, आप यतीम का अगर माल खा भी जाएं, याद रखिए अल्लाह ताला ने यतीम का माल खाने वालों के लिए बहुत बुरी वईद सुनाई है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खाएगा वो अपने पेट में आग भरेगा। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये है कि साहब बेटा जो भी कमा रहा है सब बाप का है। ये सिस्टम ही सिरे से गलत है, ये सिस्टम शरीयत का नहीं है। हमारे वालिदैन को, हमारे गार्जियन हजरात को बुरा लग रहा हो तो लगे अपनी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ये सिस्टम शरीयत का नहीं है। बाप की जिंदगी में बेटा जो कमाए सब बाप का है, ये शरीयत का सिस्टम नहीं है। अल्लाह के नबी ने जरूर ये बात कही है कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। उसका ये कतान मतलब नहीं है कि बेटे की जो भी कमाई है वो सब बाप की, ये शरीयत का कायदा नहीं है। अगर ये कायदा है शरीयत का तो फिर कुरान की उस आयत का क्या मतलब है? कुरान की उस आयत का क्या मतलब है कि बेटे की प्रॉपर्टी में उसके बाप का छठा हिस्सा बनेगा? जब बेटा जो कमा रहा है सब बाप का है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी और उसके तरके में से बाप के छठे हिस्से का क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब यह कि बाप की जिंदगी में बेटे की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, अपना माल हो सकता है। हमारे यहां कब होगी? जब बेटा अलग हो जाएगा। बेटा अलग हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, 4 बातें हो जाएंगी, अब उसके बाद बेटा जो कमाएगा वो बेटे का माना जाएगा। जब तक बेटा साथ में है, बेटे को 10 रुपया भी अपना बनाने का अधिकार नहीं है। और इस सिस्टम का यह नतीजा है कि अगर बेटा बाप की जिंदगी में मर जाता है तो उस बेटे के जो बेटे होते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं, दादा से जब कहा जाता है कि तुम वसीयत कर दो तो दादा एहसान जाहिर करता है कि अरे नहीं नहीं। और कितने ऐसे दादा होते हैं जो वसीयत भी नहीं करते। अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है और मैं इस फतवे को ज्यादा मजबूत मानता हूं कि ऐसे हाल में वसीयत करना फर्ज है दादा के लिए। और कुरान में जो वसीयत की आयत है सूरह निसा के अंदर कि वसीयत फर्ज है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीया, वसीयत की वो आयत यहीं पर लागू होगी। अगर बाप की जिंदगी में उसका बेटा मर जाए तो बेटे का जो हिस्सा बनता था उतना हिस्सा वो अपने पोते को वसीयत करके जाए, ये फर्ज है, ताकि उन यतीम बच्चों के साथ हक तलफी ना हो। मेरे नबी यतीमों को उनका हक देने के लिए आए। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। आपने बेवाओं का ख्याल करने का हुक्म दिया। आपने खुद कई बेवा औरतों से शादी की और समाज को यह पैगाम दिया कि बेवा औरतों को सिर्फ राशन पहुंचा देने से काम नहीं चलेगा, उनकी शादी भी कराओ ताकि उनका घर बस जाए। तो कमजोरों और गरीबों के लिए अल्लाह के नबी रहमत बन करके आए। आपकी जिंदगी का एक मकसद यह भी था, आपकी एक जिंदगी का मकसद यह भी था, आप मुसावात का दर्स लेकर के आए थे। आपकी शरीयत में किसी बिरादरी को किसी बिरादरी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी जुबान बोलने वाले को किसी दूसरी जुबान के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में आपने फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना बाकुम वाहिद,
اے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا رب ایک ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، کسی عرب کے رہنے والے کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ہمارے یہاں برادری واد کا بھی زہر پھیلا ہوا ہے۔ بہار میں گاؤں ہے، گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی کی گئی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے اور یہ شیخ لوگوں کا راستہ ہے۔ شیخ لوگوں کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتے، انصاریوں کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتے۔ ایسے بستیوں میں بھی میرا جانا ہوا، مسلمان ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، لوگوں نے، میں نے پوچھا یہ کس کی مسجد ہے؟ کہا پٹھانوں کی مسجد ہے۔ دوسری کس کی مسجد ہے؟ وہ ناؤ برادری کی مسجد ہے، سلمانیوں کی مسجد ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی یہ اونچ نیچ کی تفریق مٹانے کے لیے آئے تھے، اور اس بھارت کی سرزمین پر آج جو کروڑوں مسلمان ہیں، اللہ کی قسم یہ اسلام جو پھیلا ہے بھارت کی سرزمین پر کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کوئی زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے، یہ پھیلا ہے تو اسی مساوات کی تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جب عرب سے تجارت کرنے والے تاجر یہاں کیرلا کے ساحل پر آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور یہاں کے ہندوؤں کو بتایا کہ اسلام ایک ایسا دیش ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی ویشیہ نہیں، کوئی شودر نہیں، کوئی برہمن نہیں، کوئی چھتری نہیں، سب برابر ہیں۔ یہاں بلال حبشی اور صہیب رومی اور سلمان فارسی یہ سب الگ الگ علاقے کے رہنے والے ہیں، مگر یہ سب اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہی وہ درس تھا جس نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، اگر آپ کو اللہ نے حج کرنے کا موقع دیا ہوگا اور عمرہ کرنے کا موقع دیا ہوگا تو آپ نے یہ منظر بڑی اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا کہ احرام کی سفید چادر میں افریقہ کا کالا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، انڈیا پاکستان کا انسان بھی ہے، ہندی بولنے والا بھی ہے، چائنیز بولنے والا بھی ہے، زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، مگر سب کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اللہ کا دربار ہے جہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور سب پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے سارے انسانوں کو مساوات کا درس دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کو ضرورت ہے اس نبی کی سیرت کو سمجھانے کی، لیکن اس نبی کی سیرت کو کون سمجھائے گا؟ ظاہر ہے کہ دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی، دنیا نبی کی سیرت بعد میں پڑھے گی، دنیا پہلے ہمیں پڑھے گی، دنیا ہمارا کردار دیکھے گی، ہمارے اندر وہ دیکھے گی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اور ہمارے اندر سے جب کوئی آفتاب نام کا لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جو اپنی محبوبہ کے 36 ٹکڑے کرتا ہے، تو دنیا یہ نہیں سوچتی ہے کہ وہ آفتاب نام کا ایک وحشی درندہ تھا، دنیا یہ کہتی ہے یہ مسلمان کا کام تھا، دنیا یہ کہتی ہے وہ مسلمان کا کام تھا۔ پھر وہاں پوری مسلمان قوم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا کردار مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اپنا کردار اپنے نبی کی سیرت میں ڈھالنا ہوگا۔ اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کو نکال دینا چاہیے، ہم اپنا کردار ایسا بنائیں کہ اسی بھارت کا دوسرا ہمارا غیر مسلم بھائی کھڑا ہو کر کے کہے کہ نہیں، ایسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، تو ان کا ایک بہت پرانا دوست تھا، اس کا نام تھا ابن دغنہ۔ اس نے راستے میں اس سے ملاقات، اس نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کیا جملہ کہا تھا میرے بھائیوں؟ ابن دغنہ نے کہا تھا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابوبکر تم لوگوں کا ساتھ دیتے ہو، تم بیواؤں اور یتیموں کا سہارا ہو، تم بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہو، تم انسانیت کی مدد کرتے ہو، تمہارے جیسا انسان نکالا نہیں جا سکتا، تمہارے جیسا انسان اس دیش کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی بعثت کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، جو باتیں آج بیان کی گئیں کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔